صلی علی نبینا کیا ان کی نزدیک وقت کی جفا ایک امر مسلمہ ہے، ہم تسلیم بھی کیوں نہ کریں؟ اپنی آنکھوں سے بستے گھروں کو اجڑتے کہکشا کے پالے اور غلام گبین کے فارسوں کو ہاتھ کے نیچے رولتے دیکھ چکے تھے۔ دراصل وقت سایہ دیوار کی طرح بے وفا ہے، جو اس طرف ڈالتا ہے تو کبھی اس جانب بھی ڈر جاتا ہے، بلکہ اسی مجر کی طرح ہر جائی ہے، کبھی زید کا کیسا بڑھتا ہے تو کبھی سے بکر کی جیب پسند آ جاتی ہے۔ واقعی مزاج میں وفا کا عنصر نہیں، بلکہ ایک ہی لمحے میں بالکل معمولی شخص کو گوشے گمنامی سے نکال کر شاہی تاج پہنا دیتا ہے اور دوسرے لمحے میں کسی شہنشاہ کو بکاری روب در بدر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ زخموں سے چور چور تھا اندر کا آدمی، زخموں سے چور چور تھا اندر کا آدمی، یہ اور بات جسم پہ اجلا لباس تھا۔ اگر وقت بے وفا نہ ہوتا تو سقراط زہر کا پیالہ پینے پر مجبور نہ ہوتا، سکندر اعظم جیسا فاتح یہ وصیت کرنے پر مجبور نہ ہوتا، بات اکبر میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پوری دنیا کی پتنگ کا عزم لے کر گھر سے نکلنے والے حاکم آج حالی ہاتھ تاری پانی سے کوچ کر رہا ہے۔ ماں کے گود میں مجبوعہ جاندار کی ہونٹ پی کر آنکھ کھولنے والے لاکھوں انسان، اپنی لہو میں پیاس بجھانے والے حجاج بن یوسف جیسا ظالم شاہ اپنی نظر کی عالم میں زندگی کا ماتم ہرگز نہ کرتا۔ اگر وقت کا وفا ہوتا تو ظہیر الدین سے بابر ہمایوں کی شدت مرض سے گھبرا کر ان کے چارپائی کے گئے 7 چکر کاٹنے کے بعد برگاہ ہدامندی میں اپنی لہتی جگر کی صحتیابی میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں کر پیش کرتا؟ محترم سامعین، وقت کا وفا نہیں بلکہ بے وفا ہے۔ محمد بن قاسم کو دیکھو، سندھ کے کفرزار اسلامی فتوحات عالم گاڑنے والا کم سندھ جنرل انتقامی آگ میں جل مرتا ہے۔ جیل کی تنگ تاریخ کورلی گواہ ہے کہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ اور بے بس انسان کوئی نہیں تھا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے واقفیت رکھنے والے لوگ دوست کی طرح جانتے اور مانتے کہ وقت بے وفا ہے۔ اگر وقت کسی کا دوست ہوتا تو تیموری خاندان کا چشم چراغ بہادر شاہ ظفر بلندوا والا پسیل القلعہ سے مایوسی کی حالت میں کیوں نکلتا؟ حاکم محکوم کیوں بنتا؟ بادشاہ گدا اور گدا بادشاہ نہ بنتا۔ میں نے بعض قریب کے حالات میں ہاتھوں کو مجبور ہو کر ایک وزیر اعظم کو فقیر اعظم کی سیاسی اعظم کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ میری آنکھوں نے تر تر بھی بننے والی فقیر اعظم کو وزیر اعظم بھی دیکھا۔ واقعی تعاوتی طاقت امریکہ کے صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ٹکے لگا لگا کر باہر نکالتے بھی دیکھا کہ جس نے مسلمانوں کے گرد دائرہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری گناہگار آنکھوں نے یہ مشاہدہ بھی کر لیا ہے کہ وقت کی تعاوتی طاقت دہشت گرد ڈکلیئر کرنے پر زور دے رہی ہے، لیکن انہیں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ دنیا کے سامنے ان طالبان کا چہرہ وہ شکل صورت میں پیش کرنے والے آج وہی طاقتیں ان طالبان سے مذاکرات میں بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر جاتے ہیں تو وہاں ان طالبان کا صدر جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ چمن میں بہار آئی ہے، میں کیسے مانوں کہ چمن میں بہار آئی ہے، جبکہ ہر ایک گل کا سینہ جلا ہوا۔ واقعی وفاداری مبہم بلکہ جفاکاری واضح ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت فرشتے قضا کی طرح بے رحم، بے جان اشیاء کی طرح لاپرواہ، موت کی طرح اٹل، تقدیر کی طرح بے حس، پتھر کی سخت غصے کی طرح ظالم، سانپ کی طرح زہریلا، بھوکے شیر کی طرح وسیلہ ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ وقت بے وفا ہے۔
میرے بعد میرے بھائی وقار علی شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ناکام کوشش کر دے گا، لیکن سچ اور حقیقت یہی ہے جو میں نے کہا۔ سچ کہوں گا پھر بھی ہار جاؤں گا، ہم سچ کہوں گا پھر بھی ہار جاؤں گا، وہ ہوائی فائرنگ کر کے پھر بھی لاجواب کر دے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھ کو ملے ہیں قریہ مہتاب میں گڑے، تجھ کو ملے ہیں قریہ مہتاب میں گڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملی۔ محترم اساتذہ کرام اور سامعین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے وقت با وفا۔ سامعین محترم، میں اپنے مخالف موضوع پر بولنے والے معزز رکن کے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے ان کے ہم دلائل کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ وقت عصمت فروشی کا دندہ کرنے والی عورت کی مثل نہیں، بلکہ با وفا و با حیا رفیقہ حیات کی طرح ہے، جس کی تمام وفاؤں کا مرکز و محور فقط شوہر ہوتا ہے، اور وہ دنیا بھر کی مسرتیں اپنے شریک سفر کے قدموں میں ڈھونڈا کرتی ہے۔ وقت ہرگز بے وفا نہیں، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ برخ کا مظاہرہ کرے تو یہ کسی کو معاف نہیں کیا کرتا۔ وقت اس شفاف آئینے کے مانند ہے جس کے روپ کھڑے ہو کر انسان اپنے حسن و قبح کے خد و خال کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے۔ وقت خواہ کسی پر ستم کرتا ہے نہ ہی رحم، وقت ظالم ہے نہ مظلوم، یہ گناہگار ہے اور نہ معصوم۔ حالات کی دنیا تو کوڑے کاغذ کی طرح ہے، اس کے سینے پر جس کا جی چاہے اپنی پسند کی تحریر لکھ لے۔ ایک حریت پسند اپنے خون جگر سے قوم وطن کی مقدر کی سیاہیاں دھو کر آزادی کا پروانہ رقم کر سکتا ہے، تو اس کے برعکس دوسرا شخص اپنی ذلت کی اسباب بھی پیدا کر لیتا ہے۔ ہوں میں وہی گواہ میرے خط و خال ہے، ہوں میں وہی گواہ میرے خط و خال ہے، آئینہ کہہ رہا ہے کوئی دوسرا ہوں میں۔ تاریخ کی دنیا کی تاریخ میں حاکم محکوم، خادم مخدوم اور آزاد غلامی کے لبادے میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی صدا کو نہ سنا، اور اگر سنا تو سمجھ نہ سکے، اور سمجھنے والوں نے سنجیدگی سے اس کی پکار کو یاد نہ رکھا۔ ارے میرے دوست کو یاد رکھنا چاہیے کہ قلعے مکینوں کے نہیں بلکہ مکین قلعے کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اگر اونچی دیواروں کو اپنا محافظ اور شاہی قلعوں کو تصور نہ کر لیا ہوتا تو یقیناً وہ جیل کے سلاخوں میں اپنی بے بسی کا رونا نہ روتا۔ سامعین محترم، نیروں سے قہقہوں کا روٹ جانا مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں۔ حجاج جیسا خونخوار اس ذلت سے تباہی کے دہانے تک اس لیے پہنچا کہ اس نے انسانیت کی حدود ملانگی تھی، اور ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے دھکے کھا کر اس وجہ سے نکلنا پڑا کہ اس نے اپنے منہ سے کیے وعدے اپنے پاؤں کے نیچے روز ڈالے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت اگر بے وفا ہوتا تو ہمایوں کی جگہ بابر کا جنازہ نہ اٹھتا، وقت اگر بے وفا ہوتا تو سکندر اعظم کو اتنی طویل مہلت نہ ملتی کہ نصف زمین سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کے بعد اہل جہاں کے لیے سامان عبرت مہیا کرے۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر ایسے عظیم جرنیلوں کی مفلسی کی حالت میں موت کا جرم بھی وقت کے نام اعمال میں نہیں لکھا جا سکتا، بلکہ یہ شہزادہ سلیمان بن عبد الملک کی بدبختی تھی کہ اس کی قبا پر ان مجاہدوں کے خون کے چینٹے پڑے اور اس کا اونچا لباس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہ نقطوں سے داغدار ہو گیا۔ وقت بے رحم ہے نہ رحم دل، یہ تقدیر کی مانند بے حس ہے نہ تدبیر کی طرح حساس، یہ موت کی طرح عدل اور نہ زندگی کی صورت مستعار و ناپائیدار ہے،
یہ موت کی طرح اٹل اور نہ زندگی کی سر مستعار ہونا پائیدار ہے، یہ پتھر کی طرح سخت ہے نرگی گل کی طرح نازک، یہ سانپ کی طرح زہریلا ہے نہ شہد کی طرح میٹھا، یہ چیتے کی طرح غسیلا ہے نہ آہا کی مثل شرمیلا، بلکہ وقت تو ایک آئینہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور دیکھنے والوں کو صحیح صحیح صورت دکھاتا ہے۔ اس لیے وقت کو بے وفا کہنا اپنی کمزوری اور بے بصری کا اعتراف کرنے کے برابر ہے۔ سامعین مکرم، وقت اگر سقراط کو حق بات کہنے، اس پر اڑا رہنے اور پھر زہر کے بون حلق میں اتارنے کا حوصلہ نہ دیتا تو یقیناً تاریخ کی کتابوں میں کسی حاشیے پر بھی اس کا تذکرہ نہ ملتا۔ سقراط کو دائمی شہرت کا سزاوار ٹھہرانا وقت کا ایک ادنیٰ نمونہ وفا ہے۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے وہ طائر کے ہے دام و قفس سے بہرمند، ما علینا الا البلاغ المبین۔